السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی 20ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ سردی نے اب ڈھلنا شروع کر دیا تھا۔ دوپہر کی تپش سے ابھی لوکل تھانے میں ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا کہ بس تھانے دار ہی اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے تھے۔ یہ تم نے کیا بکواس کی ہے وکیل سے؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ فرحاد کو دیکھتے ہوئے دھاڑے تھے۔ کون سی بکواس؟ وہ صاف انجان بنتا ہوا حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ وکیل کو کیا پٹی پڑھائی ہے تم نے؟ تم پہلے بھی میرا بنا بنایا کام بگاڑ چکے تھے اور اب بھی یہ بے وقوفی؟ مقصد کیا ہے تمہارا آخر اس سب سے؟ مزید اس پر چلاتے ہوئے بولے تو فرحاد استہزیہ ہنسی ہنستا ہوا ان کو دیکھنے لگا۔ مجھے بس میری گل لالہ کو لا دیں، باقی میری طرف سے سب بھاڑ میں جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سلاخوں پر باندھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ تو اکبر اعظم کو اس کی فرمائش پر حیرت زدہ ہوئے۔ اگر تمہیں یاد ہو تو تم خود اس کو اپنی رضا سے طلاق دے چکے ہو، اور اب تو وہ ویسے بھی عماد کی بیوی ہے۔ یہ فضول سی بکواس اور ضد کو اپنے ذہن سے نکال باہر پھینکو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ سلاخوں کے پیچھے اس کے گریبان پکڑتے ہوئے وہ تلخی سے اس کو باور کرانے لگے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کی بیوی ہے، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، ورنہ زندہ میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بدلے میں وہ بھی غراتا ہوا بولا۔ تو اکبر اعظم تعصب سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگے، جو شاید اپنا توازن کھو بیٹھنے کو تھا۔ یہی سڑنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ غصے سے کھولتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ وہ تو شکر تھا کہ انہوں نے وکیل سے یہ سب بات کر لی تھی۔ تو وکیل نے بتایا کہ یہ سب جب وہ جیل میں فرحاد سے ملنے گیا تھا اس نے بتایا، اور اسی کے کہنے پر کورٹ میں بھی یہ بات پیش کی تاکہ یہ الگ کیس کھل جائے اور اس کی وجہ سے دعا اس کے پاس آئے اور دعا کی دوری کے ڈر سے گل اس کے پاس۔ لیکن یہ سب خیالی پلاؤ تب تک ہی تھا کیونکہ اکبر اعظم اب وکیل کو صاف لفظوں میں منع کر چکے تھے اس بات کو مزید گھسیٹنے سے، اور اب جلد از جلد سب سے چھٹکارا چاہ رہے تھے تاکہ جہانگیر کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی فیملی کو توجہ دیں۔ پہلے ہی وہ اپنی بیٹی سے غفلت برتتے نقصان سے بچ چکے تھے، لیکن اب وہ کسی قسم کا نقصان نہیں چاہتے تھے۔ آج یہاں رہتے ہوئے تیسرا دن تھا اور کل ہفتہ، یعنی اس کی کلاسز تھیں کل۔ آج وہ صبح سے انتظار میں تھی کہ جہانگیر اس کو لینے آ جائے۔ رات میں جہانگیر سے بات ہوئی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ وہ آنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آج کل اس نے آفس کے چکر لگانا شروع کر دیے تھے تو اسے بھی اب مصروف تھا۔ کافی دن وہ جہانگیر کے نمبر پر کال کر چکی تھی لیکن وہ پک نہیں کر رہا تھا اور بے چینی سے صحن میں چکر لگا رہی تھی۔ خیر ہے جانے جان، یہاں کیوں گھوما جا رہا ہے؟ گل اس کے پاس آتی شرارت سے بولی تو وہ جھینپ گئی۔ نہیں بس ایسے ہی، شاید آج عاصم آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ لینے آئیں گے لیکن کال نہیں ریسیو کر رہے، وہ مسکراتی ہوئی بتانے لگی، جبکہ اس کے انداز سے واضح لگ رہا تھا کہ وہ عاصم جہانگیر کے لیے مضطرب سی تھی بہت۔ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو، ویسے بھی وہ بہت میسنا ہے، گل اس کو حوصلہ دیتی ہوئی بولی تو وہ ہنس دی۔ کیا تم یہاں بور ہو رہی ہو؟ گل اس کے چہرے کو جانچتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں ایسی بات نہیں ادی، بس وہ کل کلاسز ہیں نا میری، تبھی۔ وہ مسکراتی ہوئی بات کہنے لگی۔ بور تو نہیں، لیکن جہانگیر کے بغیر اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اور کلاسز کا تو بہانہ تھا بس۔ اچھا وہی کلاسز جو جہانگیر خان پڑھاتا ہے؟ وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے معصومیت سے پوچھنے لگی تو خیام گلنار ہوتی ہوئی اس کے گھورنے لگی۔ ہاں جی وہی جو آپ کے عماد بھائی پڑھاتے ہیں، وہ بھی دو بدو کہتے ہوئے آنکھیں دکھاتی بولی تو اب کی بار گل گڑبڑا گئی۔ بدتمیز، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو یونیورسٹی کی بات کر رہی تھی۔ گل اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی تو خیام جلسی ہو کر رہ گئی۔ اچھا میرا دل گھبرا رہا ہے، آئیں کچن میں چل کر جوس پیتے ہیں۔ خیام بات گھماتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر کچن میں لے گئی۔ آج گاؤں نہیں گئے تم؟ رمشا ابھی بھی اس کو فزیو کروا کر آبان کے ساتھ ادھر ادھر لان میں کھیل رہی تھی جب جہانگیر کو آتا دیکھتے کیف نے پوچھا۔ نہیں یار، یونیورسٹی میں ابھی آیا ہوں، پھر آفس جانے لگا ہوں، میں تو ٹائم نہیں ملا، وہ تھکے لہجے میں کہتا اس کے ساتھ موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن تم نے لینے جانا تھا نا اس کو آج؟ وہ تیکھی نظریں کرتے اس سے پوچھنے لگا تو جہانگیر سر کھجاتا ہوا اس کو دیکھنے لگا۔ یار دفعہ ہو، وہ یاد کر رہی ہوگی تجھے؟ کیف آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ ہاں وقت ملتے ہی میں جاؤں گا، گالیوں سے نہ نواز مجھے۔ جہانگیر آنکھیں بند کرتا ہوا بولا تو وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دو دن سے وکیل کے پاس چکر لگا رہا تھا کیونکہ اب کیس ختم ہونا تھا تو اس نے بھی کچھ ضروری کارروائی کرنی تھی، اور آفس میں بھی کچھ ضروری کام نکل آئے تھے جو اس کی موجودگی میں ہونا ضروری تھا، تبھی وہ حیام کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ اور گاؤں جاتا تو دی جان کے اصرار پر رکنا پڑتا، وہ منع بھی کیسے کرتا؟ تبھی وہ دی جان جو فون کر کے ابھی بتا چکا تھا، لیکن اب اس کی بیگم اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، جس سے اعصابی تھکن مزید سوار ہو رہی تھی۔ آہ زوجہ، وہ سرد آہ بھرتا ہوا آنکھیں بند کر کے وہیں ٹیک لگانے بیٹھا تو آنکھوں کے پردوں کے پیچھے اس دشمن جاں کا چہرہ لہرایا جس کی غیر موجودگی میں سکون اس کو بھی نہیں تھا۔
خیام جہانگیر کی کال آ رہی ہے، تمہارے فون بند ہے شاید۔ وہ کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی جب تائی جان دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس کو آواز دینے لگی، لیکن وہ انسنا کرتی ہوئی بیٹھی رہی۔ تائی جان، میں اٹھ کر کال کرتی ہوں، ان کو میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ دروازے کے پاس آتی ہوئی آہستہ آواز میں بولی تو تائی جان مسکراہٹ دباتے واپس مڑی، مطلب وہ ناراضگی جتا رہی تھی۔ اور کرو لیٹ، شرم نہیں آتی نا بیگم کو ناراض کرتے ہوئے؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے انہوں نے جہانگیر کی کلاس لینا شروع کی۔ وہ کب سے کال کر رہا تھا، جب خیام نے نہ اٹھائی تو تائی جان کے موبائل پر کال کر کے خیام سے بات کروانے کا کہا، لیکن یہاں بھی نو سگنل۔ تائی جان، اسے سمجھائیں نا کہ میں مصروف ہوں لیکن بات تو کرے۔ وہ جس لہجے میں بولا تائی جان کا دل کھول کر ہنسی آئی۔ اچھا ہے، کسی کے بہانے تو تم آؤ گے ہی نا یہاں، چلو شاباش، فون بند کرو۔ تائی جان ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے بولی تو جہانگیر ارے ارے کرتا رہ گیا۔ کلاس میں ابھی ہمیشہ کی طرح ہلہ گلا ہو رہا تھا۔ لڑکوں کا ٹولہ الگ سے کھڑا ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہکے لگا رہا، تو ایک کونے میں کھڑی لڑکیاں کھلکھلا رہی تھی۔ سنم بھی اپنی کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ خیام ہوتی تو وہ اس کے علاوہ کسی سے اتنی بات نہ کرتی، لیکن ابھی تک خیام نہیں آئی تھی۔ لیکچر کی بیل ہوئی تو سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جانے لگے۔ جب ٹھیک سے 2 منٹ بعد وہ اپنی شاندار وجیح پرسنالٹی لیے حسب معمول کوٹ بازو پر لٹکائے اپنے انداز میں کلاس میں داخل ہوا۔ وہ اس کی شاید پہلی بار کی میٹھی عزت افزائی کا نتیجہ تھا، جو آج اس کی آمد سے پہلے ہی ہر کوئی تمیز سے بیٹھا تھا۔ کلاس کی یہ صورتحال دیکھتے وہ اپنے مخصوص انداز میں ایک طرفہ مسکرایا تھا کہ اس کے ساتھ باقی کلاس کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ ایکسکیوز می سر، وہ ڈائز پر اپنا بیگ رکھتے ہوا پروجیکٹر آن کرنے لگا تو جب کلاس کی ایک لڑکی کی آواز اس کی سماعتوں سے گزری، اس کی پکار پر وہ سوالیہ ایبرو اچکاتا ہوا دیکھنے لگا۔ سر، مس خیام کیوں نہیں آئی؟ اس کے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ جہانگیر کی بے ساختہ ہی نظر صنم کی جانب اٹھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی نظر خود پر محسوس کرتے صنم تھوڑا گڑبڑائی۔ عاصم، جہانگیر کے دیکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کیا تم نے بتایا نہیں؟ لیٹس موو آن۔ اس کے سوال کو وہ ایسے نظر انداز کر کے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ لڑکی خود ہی شرارت سے مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی، جبکہ پوری کلاس دبی دبی ہنسنے لگی۔ اینڈ لاسٹ تھنگ کیپ ان یور مائنڈ دیٹ، مجھے پرسنل سوال بالکل بھی پسند نہیں۔ لیکچر کے آخر میں وہ سرد سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ میں نے بتایا تو تھا کہ وہ گاؤں گئی ہوئی ہے، پھر کیوں؟ سر سے پوچھا۔ کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجی تو صنم آنکھیں دکھاتی ہوئی بتانے لگی، ہاں پتا تھا، لیکن یار بس سر کو تنگ کرنے میں مزہ آتا۔ تمہیں پتا جب خیام تھی نا کلاس میں تب سر کوئی 100 دفعہ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ اس کی کلاس کی لڑکی دانت نکالتے ہوئے معنی خزی سے بتانے لگی تو صنم بھی ہلکا سا ہنس دی۔ حد ہوتی ہے یار، سر ہیں وہ ٹوکتی ہوئی بولی، لیکن ہم تو اپنی دوست خیام کو چھیڑتے ہیں۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی کہ سب لڑکیاں مدھم سا کہہ کے لگا اٹھیں۔ صنم تھوڑی دیر کے وقفے میں کینٹین کی طرف گئی کہ کچھ ہلکا سا کھانے کو لے لے، کیونکہ آج اعتصام کی جلدی کی رٹ میں اس نے ناشتہ ہی نہیں کیا تھا۔ صنم وہ ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی مزے سے سینڈوچ کھا رہی تھی، ساتھ ہی موبائل بھی استعمال کری تھی۔ جب آواز پہ اپنی گردن اٹھا کر دیکھا تو عاصم جہانگیر کھڑا تھا۔ جی، وہ کھڑی ہوتی ہوئی اس سے بولی، اعتصام کے ساتھ گھر جانا ہے آپ نے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو صنم نے اس بات میں سر ہلایا، جی انہی کے ساتھ جانا ہے۔ جی، وہ آئے تو میرے آفس میں آ جانا، ایکچولی مجھے اس سے کام ہے ایک، اس نے نرمی سے کہا تو صنم سر ہلا گئی۔ انجوائے کا کہتے عاصم وہاں سے چلا گیا۔ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے آفس میں آیا تو کوٹ کے پیچھے چیئر پر ہینگ کے بیٹھ کر لمبا گہرا سانس بھرا، اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے کچھ میل چیک کرنے لگا، لیکن دھیان اس کا بار بار اپنی زوجہ کی طرف جا رہا تھا۔ بیگم، موبائل فون نکالتے اس نے پروفائل پر کھلے دیکھنے لگا، جس میں خیام نے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اپنی اور اس کی سیلفی لی ہوئی تھی۔ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے کال پر پریس کیا تو رنگنگ ہونے لگی، لیکن اٹھایا کسی نے نہیں۔ وہ مزید 5 منٹ کال کرتا رہا، لیکن کوئی رد عمل موصول نہ ہوا۔ سینے پر جیسے بے چینی کی آگ بھڑک اٹھی اور اسے بے آرام کر گئی۔ خیام کدھر ہے؟ فون نہیں اٹھا رہی۔ اس نے گل کو کال کی، اسی کے کہے کہ بات کروا دیں، سلام دعا بھی لے لیا کرو۔ خان دوسری جانب سے شرارت سے شکوہ کرتی ہوئی بولی تو جہانگیر خجل ہو گیا۔ اچھا بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ ادھر ہے میرے پاس، کچن میں ہے، وہ احسان کرتی ہوئی بتانے لگی۔ ذرا بات کروانا میری؟ جہانگیر اپنی کیفیت چھپاتا ہوا بولا اور تھوڑا کرسی سے بیٹھا آگے کی طرف جھک گیا۔ بیگم ناراض تھی تو اس کو منانے کے لیے وہ جھکا تھا، چاہے اس کے سامنے نہیں، لیکن وہ جھکنا چاہتا تھا اس کی ناراضگی کے آگے۔ جہانگیر، وہ تھکی ہوئی ہے تو روم میں آرام کرنے چلی گئی۔ گل تھوڑے توقف کے بعد خیام کو دیکھتی ہوئی بولی، جو واقعی اب کمرے میں جانے والی تھی، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس سے کہے کہ روم میں جا کر میری کال ریسیو کرے۔ وہ کچھ متفکر سا ہوا تھا کہ گل نے تعصب سے ان کی لڑائی کا سوچا۔ طبیعت اس کی ٹھیک ہے، بس میں کہتی ہوں اس سے، گل کہتی ہوئی کچن کے باہر جھانکنے لگی جہاں خیام برآمدہ کو کراس کر کے اوپر جانے والی تھی۔ جہانگیر اس کی بات سنتا وہیں پر کال کاٹ گیا اور خیام کے نمبر پر دوبارہ سے کال کرنے لگا۔ خیام، جہانگیر کہہ رہا ہے کہ اس کی کال ریسیو کرو۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب گل نے وہاں آتے ہوئے اس کو جہانگیر کا پیغام دیا، جس پر وہ لب بھینچتی ہوئی سر ہلا گئی۔ دوسری جانب جہانگیر اس کی کال پہ کال کر رہا تھا، لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔
خیام پک اپ دی کال۔ جب وہ مسلسل اس کی کال کو نظر انداز کرنے لگی تو جہانگیر نے میسج بھیج دیا، مجھے نہیں اٹھانی کوئی بھی کال، آپ کی جھوٹے انسان۔ اس کا میسج دیکھتی ہوئی غصے سے بڑبڑائی، بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ جہانگیر کا جیسے دل گھبرانے سا لگا تھا، اتنی بھی کیا ناراضگی کہ ایک دفعہ بات بھی نہیں کرنی اس کو۔ تجھ سے برہم ہو، کبھی خود سے خفا، کچھ عجب رفتار ہے تیرے بغیر۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ بنا کسی تاثر سے وہ ایسے ہی اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا جب اعتصام اندر داخل ہوتا ہوا حشاش بشاش لہجے میں بولا۔ اس کی آواز سنتے ہی جہانگیر اپنی آنکھیں کھولتا ہوا اس کا مسکراتا ہوا دکھنے لگا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ یار کہ تم آ گئے۔ وہ مشکور ہوتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے بغیر ہوا۔ صنم ادھر بیٹھ جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ جہانگیر صنم کو نرمی سے بولتا ہوا اعتصام کو لیے آفس سے باہر چلا گیا۔ ماشاءاللہ کیف، تم نے تو اب چلنا شروع کر دیا ہے۔ زرگل کیف کو رمشا کے سہارے لان میں چلتا دیکھ کر خوشی سے بولی تو وہ منہ بنا گیا۔ ہاں، 1 سال کا بچہ ہوں جو پہلی بار چل رہا ہوں۔ کیف دانت پیستے ہوئے زرگل کو بولا تو رمشا ہنس دی، جس پر کیف نے اسے بھی گھوری سے نوازا۔ کون سے کریلے کھا رہے ہو آج کل؟ وہ بھی چبا چبا کے بولی تو رمشا اب کی بار پھر سے ہنسنا چاہ رہی تھی لیکن کیف کی وجہ سے خاموش رہی۔ بس انشاءاللہ مزید چند دنوں میں سر بھاگنا شروع کر دیں گے پہلے کی طرح، رمشا پر امید لہجے میں بولی تو کیف ٹھٹک گیا۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے لڑکیاں بھگاتا ہوتا تھا؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھنے لگا تو رمشا بھونچک کر رہ گئی کہ وہ کہہ کیا رہی تھی اور وہ سمجھ کیا رہا ہے۔ میرا یہ بالکل بھی مطلب نہیں تھا۔ اس کا دل چاہ کے یہیں پر ہاتھ چھوڑ دے اس کا تو وہ اسے لگ پتا جائے۔ کیف، حد ہے، تم کتنے بدتمیز ہو گئے ہو۔ زرگل اس کے بازو پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی تو وہ جان بوجھ کر کرانے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ زرگل کی تو یہ چھوٹی سی پیاری لڑکی بہت پسند تھی، ویسے بھی وہ اس کے بھائی کی دوست کی سالی تھی۔ اف، اتنے دور کی رشتہ داری۔ رمشا، اس کو چھوڑ آؤ، اندر چلتے ہیں، تمہیں میں کچھ کھانے کو دوں، کب سے لگی ہو؟ زرگل رمشا کو دیکھتی ہوئی بولی۔ دل تو میرا بھی یہی ہے لیکن پھر آپ کا بھائی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس کی چھوڑنے والی بات پر رمشا دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ نہیں ابھی بس ان کا ایک راؤنڈ ختم ہونے والا ہے، پھر اندر چلتے ہیں۔ وہ قدم بقدم کیف کو ساتھ لیے چلتی ہوئی مسکرا کر بولی تو زرگل سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ کیف نے ایسے ہی عام سے لہجے میں پوچھا تو رمشا نے آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھا جو آج پہلی بار اس سے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، پریکٹس چل رہی ہے، پھر میں یہاں آپ کے پاس بھی آ جاتی ہوں۔ وہ بھی اسی انداز میں نرمی سے بولی تو کیف نے سر ہلایا۔ تم اسوی کی شادی پر آئی تھی نا؟ اب کی بار وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو رمشا نے جیسے بیزاریت سے اسے دیکھا۔ میری بہن کی شادی تھی، وہ یاد دلاتی ہوئی بولی تو کیف نے اپنے لب او کی شیپ میں کیے۔ میری بھابھی ہیں وہ، کیف جیسے خود کو بتا رہا تھا۔ تو آج کل کہاں رہ رہی ہو؟ رمشا جب اس کو واپس چیئر تک لائی تو بیٹھتے ہوئے کیف نے پوچھا اور رمشا کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیران ہوتی بھی کیوں نہ، اس کا یہ انداز بالکل نیا تھا۔ میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں، وہ نظریں اپنے ہاتھوں پر جماتے ہوئے بولی تو کیا تم یہاں آ جاؤ ہاسٹل میں، ویسے بھی لڑکیاں اپنے گھر ہوتے ہوئے کیوں رہیں؟ وہ بول تو اٹھا لیکن بعد میں خود ہی حیران ہوا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ حد ہے کیف، یہ تیرا کرش بن گئی ہے، تو اتنا ٹھرکی کب سے ہو گیا؟ وہ خود کو کوستے ہوئے سوچنے لگا جب دوسری جانب اس کی پیشکش پر رمشا خود تاؤ کھا کر رہ گئی کہ ہیں یہ سر کو کیا ہو گیا آج؟ نہیں شکریہ سر، میں ٹھیک ہوں ہاسٹل میں، اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تو کیف نظریں چراتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ٹھیک تو ہو لیکن ویسے بھی تم اپنی ہی تو ہو، اچھا نہیں لگتا تم ہاسٹل میں رہو۔ اب تو زرگل بھی یہاں ہے اور تھوڑے دنوں میں ویسے بھی میری فزیو کمپلیٹ ہو جائے گی، تب تک ادھر ہی شفٹ ہو جاؤ۔ کون سے کوسنے کے باوجود وہ پھر سے اپنی بات کرنے پر حیران ہوا۔ شکریہ سر، اس تکلیف کی ضرورت نہیں، وہ مسکراتی ہوئی بولی تو کیف نے مزید کچھ نہ کہا۔ پھر زرگل کے بلانے پر وہ کیف کو سہارا دیتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اب تو اس نے چلنا شروع کر دیا تھا، بازوؤں کو وہ ٹھیک سے حرکت دے لیتا تھا۔ کیف تو ویسے بھی ٹھنڈے مزاج کا لڑکا تھا، غصہ کو کم ہی کیا کرتا تھا۔ رمشا کو دیکھ کر جانے کون سی نس بھڑک اٹھتی تھی جو وہ خڑوس بن کر اس کو ستاتا تھا۔ ابھی جو اس نے باتیں کی وہ خود پر جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ کب جانا ہے تم نے گاؤں؟ شام کو کھانے پر جہانگیر سے کیف نے پوچھا تو وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ اب اس نے دی جان سے کچھ سننا ہے، اس سے پہلے نہیں جانے والا یہ۔ اظہر صاحب نے دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا، بابا یار میں بس کاموں میں پھنس گیا تھا، ورنہ میں نے کل پرسوں میں ہی چلے جانا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بتاتا ہوا کھانا کھانے لگا تو اماں بیگم کی نظریں بھی اس کی جانب اٹھی۔ چلو کوئی بات نہیں، اپنوں ہی کے پاس ہے، لے آئے گا اس کو 1-2 دن میں، اماں بیگم نے جیسے اس کو حوصلہ دیا۔ وہ تو ہے اماں جی، لیکن وہ بیچاری اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اب کی بار زرگل نے بھی حصہ لیا، جسے آبان کے ساتھ ساتھ کھانا کھلا رہی تھی۔ بس میں جلد ہی جانے کی کوشش کروں گا، سنجیدگی سے کہتا ہوا باقی کا کھانا کھانے لگا۔ آبان بھی اپنی مامی جان کو دیکھے گا۔ زرگل پیار سے آبان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو جہانگیر نوالا کھاتے ہوئے کچھ سوچ کر کھل کر مسکرا اٹھا۔
اس دن پہلے دنوں کی بنسبت بہت اچھا گزرا تھا، کیونکہ دعا گھر میں تھی اور گل کے ساتھ وہ کافی دیر کچن میں دعا کے لیے کچھ بناتی رہی تھی۔ ابھی بھی گل کچن میں دعا کی فرمائش پر کڑھائی بنا رہی تھی۔ حیام ابھی دعا کے ساتھ مل کر فریش ہونے گئی تھی۔ ان کا ارادہ آج مہمان بن کر ان کے ہاں آنے کا تھا گل کی طرف۔ تبھی وہ دونوں حیام کے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ گل ان کے لیے اہتمام کر رہی تھی کچن میں، ساتھ ہی ایک ملازمہ بھی کام کر رہی تھی۔ ابھی اس نے ملازمہ کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا اور وہ اکیلی تھی۔ عماد ابھی اپنے کام سے فارغ ہوتے حویلی واپس آیا تھا، جب گل اور دعا کو کمرے میں نہ پاتے ہوئے کچن میں آ گیا تو دیکھا کہ دشمن جا کندھے پر دوپٹہ لٹکائے کڑھائی میں چمچہ ہلا رہی تھی۔ خیر ہے آج یہاں کچن میں موقع دیکھتے وہ اس کے قریب جاتا، کندھے پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے پوچھنے لگا، جی ہاں جی آج میرے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی اور گردن ہلا ہلکی سی گھماتی عماد کو دیکھنے لگی، جس نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تھک گئی ہوں گی، اس کے چلتے ہوئے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو گل نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ حیام میرے ساتھ تھی، ابھی گئی ہے دعا کے ساتھ کمرے میں۔ وہ چولہے کی آنچ ہلکی کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، اور ہمارے گھر مہمان کون آ رہا ہے؟ اس کی کمر پر دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا بولا، آپ کی بیٹی اور بھابھی۔ وہ کہہ کر مدم سے قہقہ لگا اٹھی کہ اس کی ہنسی کو سرور میں کھوتے ہوئے عماد مزید قریب ہوتا کوئی جسارت کر بیٹھا، جب اچانک سے کسی کی آواز آنے پر وہ اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے دور ہٹا۔ سوری بھائی میں غلط ٹائم پر آ گئی۔ خیام معذرت کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور وہاں موجود ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے ایک نظر گل کے گلابی گالوں کو دیکھتے آنکھ دباتے ہوئے واپس مڑی۔ کنٹینیو وہ شرارت سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو گل کھلکھلا کر واپس کڑھائی کی طرف متوجہ ہوئی اور عماد اس کی طرف، کیا ہم بھی مہمان آ سکتے ہیں آپ کی طرف؟ کچھ تنہائی کی دلنشین لمحات بتانے کے لیے اس کی سائٹ کا رخ دیکھتے ہوئے بال کان کے پیچھے اڑستے وہ محبت بھرے لہجے میں بولا کہ گل اپنا سر کھجاتی مسکراہٹ دبا گئی، آپ کی تو ساری زندگی میزبان ہوں میں۔ وہ نظریں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے بولی تو جیسے ایک مدھر سی دھن کا رس گھول دیا ہو کسی نے، ملتے ہیں پھر تنہائی میں۔ وہ سرگوشی کرتا ہوا بولا اور اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتا ہوا کچن سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں حیام اور دعا تیار ہوتے مہمان بن کر آئے۔ گل نے ان دونوں کو صحن میں چارپائی پر بٹھاتے ہوئے ان کے سامنے چائے اور باقی لوازمات سجا کے رکھے۔ دعا تو بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہنس ہی رہی تھی۔ گل ان کے سامنے موجود چارپائی پر بیٹھ گئی اور ان کا حال احوال پوچھنے لگی۔ حیام نے نیوی بلو کلر کا ویلویٹ کا سوٹ پہن رکھا تھا، ساتھ ہی اس کے ہم رنگ شال اوڑھ رکھا تھا۔ دعا نے بھی اسی رنگ کی اپنی شارٹ فراک پہن رکھی تھی۔ وہ اور سنائیں آپ کے باقی بچے کیسے ہیں؟ گل نے مسکراتے ہوئے حیام سے پوچھا تو وہ سٹ پٹا اٹھی، پھر سنبھل کر گردن اکڑاتی ہوئی ایک بسکٹ پکڑتے ہوئے بیزاریہ سے کہنے لگی، بہن کیا بتاؤں، ایک کو تو ساتھ لائی ہوں، باقی ان کے بابا کے پاس چھوڑ آئی ہوں، قسم سے بڑا تنگ کرتے ہیں وہ 10-20 بچے۔ حیام نے جیسے ہی 10-20 کہا وہاں گل کا کہہ کر صحن میں گونج اٹھا، لگتا ہے کہ آپ 10-20 بچوں کی ماما ہیں ماشاءاللہ۔ گل ایسے امپریس ہوتی ہوئی بولی جیسے خیام فخریہ مسکرائی، بی بی آپ کو ابو بھی یہی ان کے ابو بھی یہی کہتے ہیں، بڑا پیار ہے جی ان کو۔ وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی بتانے لگی تو وہاں سے گزرتی ہوئی تائی جان اس کی بات پر ہنستی ہوئی سر جھٹک گئی، پاگل ہو گئی ہیں ایسے صحن میں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں؟ تائی جان آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تو حیام کندھے اچکا گئی، وہ تو مہمان بن کر آئی ہے، اب سنیں اس کی باتیں۔ ان کے ابا جی ساتھ نہیں آئے آپ کے؟ گل مزے سے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے پوچھنے لگی تو حیام نے برا سا منہ بنایا، 10-20 بچوں کے ابا کہتے تو ضرور ہیں، ان کو پیار ہے لیکن فکر کوئی نہیں میری، میں کیا بتاؤں جی، مجھے میری ظالم ساس کے پاس چھوڑ کر خود شہر جا کے پتہ نہیں کس کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ وہ جھوٹے آنسو صاف کرتی ہوئی شکوہ کرنے لگی، ساتھ ہی تائی جان کو دیکھتی ہوئی جان بوجھ کر اونچی آواز میں ظالم ساس کہا کہ وہ جوتے کی طرف اشارہ کرنے لگی، آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوں گے کیا مطلب؟ گل نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا، وہی جی میرے وہ ان کے ابا جی بہت ہینڈسم ہے نا، اس لیے وہ تو جی جو جی دیکھے گا ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ وہ اپنی شال منہ میں دبائے شرم سے دوہری ہوتی ہوئی بولی کہ گل کے ساتھ تائی جان بھی کھل کر ہنس دی، میری ماما میرے بہن بھائی کہاں ہیں؟ دعا حیام کا بازو ہلاتے ہوئے اس ڈرامے کا حصہ دار بنتی ہوئی بولی، پتر آ جائیں گے فکر نہ کرو۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولی کہ گل نے آنکھیں دکھائیں، تبھی 2 عورتیں جو غالباً ان کے گاؤں کی تھی وہ حویلی میں داخل ہوئی۔ گل ان کو دیکھتی ہوئی اٹھی اور ان سے ملنے لگی، حیام بھی اٹھتی ہوئی پیار لیتی واپس سے بیٹھ گئی۔ تائی جان ان کو لے کر وہیں صحن میں چارپائی پر بیٹھ گئی تو گل حیام اور دعا کو اپنے ساتھ لاتی برآمدے میں آ گئی۔ وہاں موجود کرسیوں پر بیٹھتے اب وہ مزے سے باتیں کر رہی تھی کہ ان کی کھلکھلاہٹ باتیں صحن میں گونج رہی تھی۔ جب وہ عورتیں بھی مسکراتی ہوئی حیام کو دیکھنے لگی، وہ اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے تیکھی نظروں سے دیکھنے لگی، وہ یہاں اپنے کسی کام سے آئی تھی؟ یہ آپ کی بہو ہے نا؟ انہوں نے یہاں یا قدرے اونچی آواز میں پرجوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ حیام بھی ان کی آواز کی جانب متوجہ ہوئی، ہاں جی ہمارے جہانگیر کی بیوی، تائی جان محبت سے بولی تو وہ آئبرو اٹھاتے ہوئے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھتے حیام کو کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگی۔
وہی جو چھوٹے بیٹے کے بدلے ونی آئی تھی وہ مزید یاد کرتی ہوئی بولی تو تائی جان ناگواریہ سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ان کی بات پر حیام کی بات کرتے لب ایک دم سکڑے اور اس پر مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ چھوٹے خان گاؤں میں ہیں کیا؟ وہ عورت اب آہستہ آواز میں پوچھنے لگی، لیکن آواز اتنی ضرور تھی کہ حیام نے سن لی۔ شہر میں ہے وہ، اور یہ آپ دھیان سے سن لیں اور ذہن نشین کر لیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے اور ونی نہیں آئی، ہم نے اسے اپنی بیٹی بنا کر بیاہا ہے، کسی کے نام کی ونی نہیں، اور اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ تائی جان اپنا لہجہ سخت بناتی ہوئی بولی کہ ان کی یہ بات کہنا انہیں ناگوار گزرا تھا، تبھی وہ ٹوکتی ہوئی بولی، جبکہ حیام بنا تاثر کے وہیں بیٹھی رہی۔ لو بیگم صاحبہ، میں نے ویسے ہی پوچھا تھا جو سچ تھا۔ اب آپ کہہ رہی ہیں چھوٹے خان شہر میں ہے تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہوگی نا کہ ان کی زبردستی شادی کروائی گئی تھی۔ وہ اپنی بات کہنے سے پھر بھی باز نہ آئی۔ حیام کا اچانک سے دل برا ہونے لگا تو وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیام کیا ہوا؟ گل بھی گھبرا سی گئی تھی۔ بھلا کیا ضرورت تھی ان کو فضول بولنے کی؟ ادھی میرا دل گھبرا رہا ہے، کمرے میں جا رہی ہوں۔ پھر وہ بنا کسی کی سنے، بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم میں بند ہو گئی۔ وہ اسی کے پاس رہ رہی تھی شہر میں، اور آئندہ ایسی فضول باتیں کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کہاں بیٹھ کر کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ اور عاصم جہانگیر کی بیوی ہے وہ، اس گھر کی بڑی بہو۔ گل حیام کے جانے کے بعد صحن میں آتی ہوئی غصے سے دبی دبی آواز میں چلاتی ہوئی بولی تو نادم سی سر جھکائے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ معافی بی بی جی، ہم چلتے ہیں۔ وہ فوراً وہاں سے نکلتی۔ 9 2 11 ہو گئی، میں اس کے پاس جاتی ہوں، میری بچی پریشان ہو گئی ہوگی۔ تائی جان کہتی ہوئے حیام کے کمرے کی جانب گئی۔ گل کو اس لیے نہ بھیجا کہ ڈاکٹر نے سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے منع کیا ہے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے شال اتار کر پھینکنے کے انداز میں صوفے پر پٹکا اور بیڈ پر بیٹھ کر خود کو نارمل کرنے لگی، لیکن اچانک سے دل گھبرانے لگا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے لمبے سانس لینے لگی کہ خود کو کمپوز کرنے لگی۔ ہاتھ میں جاتے پانی سے منہ پر چھینٹے مارنے لگی کہ بے ساختہ ہی دشمن جاں کی یاد آنے پر رخساروں پر آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آپ بہت برے عاصم جہانگیر خان، بہت برے۔ وہ غصے سے بے بسی سے بڑبڑاتی ہوئی واپس آئی، لیکن گھبراہٹ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حیام بیٹا، تائی جان دروازہ نوک کرتی ہوئی آواز لگانے لگی۔ جو اب جواب نہ ملنے پر وہ خود ہی اندر گئی تو دیکھا کہ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے ماں جی، مجھے جیسے سانس نہیں آ رہا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ گہرا سانس بھرنے لگی۔ ادھر لیٹ جاؤ اور آرام کرو، دیکھو کیسی ٹھنڈی ہو رہی ہو۔ انہوں نے اس کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا اور کمفرٹر اڑایا۔ میرے پاس رہیں ماں جی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ بولی تو وہ سر ہلاتی ہوئی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ ہاں، ابھی میں لیکچر سے فارغ ہوتے ہوئے نکلا ہوں، میں روڈ پر ہوں، تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ موبائل فون کان سے لگاتے وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے بولا۔ ہاں، آج میں گاؤں جاؤں گا تمہاری بھابھی کو لینے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ دائیں طرف ٹرن لیتے وہ مسکرا کر کیف سے بات کر رہا تھا۔ ابھی مین روڈ پر جانے کے لیے اس نے یو ٹرن لیا ہی تھا کہ اچانک سے ٹھاک کی آواز پر اس کا موبائل تھاما ہوا ہاتھ سن ہوا اور موبائل ہاتھ سے گر پڑا۔ گاڑی کو اچانک سے بریک لگاتے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، اچانک سے ایک درد کی ٹیس اٹھی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ ماتھے پر ایک بل لیے ناسمجھی سے سامنے دیکھا تھا، جہاں سامنے شیشے پر ایک سوراخ تھا اور اس کے ارد گرد دڑانے۔ اس نے ہلکی سی گردن موڑتے ہوئے دائیں جانب دیکھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی درد کی شدت نے اتنی مہلت نے دی، کئی چہرے آنکھوں کے پردوں کے پیچھے لہرائے اور وہ پل میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ دوسری جانب عجیب آواز سنتے کیف چونکا اور اسے پکارنے لگا، لیکن جواب نہ دادر۔